کس حد تک پریزیڈنٹ کو پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی کرمنل کو جو ہے پارڈن کر سکتا ہے. کے پاس اختیار ہے کہ وہ مرسی پٹیشن سن سکیں. تو سب سے بڑی بات اس کا جسٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو اسلامک رول دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگینسٹ ہے اسلامک قوانین کے؟ وہ معاف کر سکتا ہے کس سچویشن میں؟ فار دا بیٹر انٹرسٹ آف پبلک. کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں؟ نہیں, پریزیڈینشیل پارڈن کی بالکل بھی کوئی ریویو نہیں ہے. اگر ہم کورٹس کی پاور کو ان اسینڈنگ آرڈر کیٹورائز کریں تو ہمیں ملے گا کہ سب سے کم پاور اس وقت لوورس کورٹ کی ہیں, اس کے بعد سیشن کورٹ کے پاس ہیں, ہائی کورٹ کے پاس ہیں, اور سب سے زیادہ پاور جو پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں. اگر سپریم کورٹ کسی کرمنل کو کنوکٹ کر دیتی ہے, ہی اسٹل ہیو ہوپ ٹو سیو ہمسیلف, اینڈ دیٹ از پریزیڈینشیل پارڈن, جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 45 یہ پاور آف پارڈن دیتا ہے پریزیڈنٹ کو. اور اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ردا نور ہے, وہ بتائیں گی کہ پریزیڈینشیل پارڈن جو ہے اس کے پاس کتنی پاورز ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. مس, پریزیڈینشیل پارڈن سب سے پہلے وہ چیز ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ پریزیڈنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت کانسٹیٹیوشنلی پاور میں آیا ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ گورنمنٹ اوور تھرو کر کے ملٹری حکومت سے آیا ہے یا پھر کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سے آیا ہے, ریگارڈلیس آف دا پاور. اگر وہ ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ ہیں, ہماری آئین کے مطابق اگر وہ پریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں, تو وہ اپنی پریزیڈینشیل پارڈن کو انڈر آرٹیکل 45 آف کانسٹیٹیوشن اس پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پریزیڈینشیل پارڈن ہے, یہ پاور ایکچولی ہے کیا, اس کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے, اور کس حد تک پریزیڈنٹ کو پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی کرمنل کو جو ہے پارڈن کر سکتا ہے, یا اس میں کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ پریزیڈینشیل پارڈن کے تحت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے نا, ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ مرسی پٹیشن سن سکیں. تو سب سے بڑی بات اس کا جسٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے ایک بار ایک کرمنل, ایک کانوکٹ جس کو کورٹ نے کانوکٹ کر دیا, سرٹیفائڈ کرمنل ہے, سرٹیفائڈ ایکیوزڈ ہے, سرٹیفائڈ کانوکٹ ہے, ڈاکومنٹری پروف ہے کہ, اور کورٹ نے اس کو کہہ دیا کہ ہی از اے کرمنل اینڈ ہی از کنوکٹڈ, تو اس کے بعد اب لاسٹ آپشن جو ہے اس کے پاس پریزیڈینشیل پارڈن کی ہے. جی بالکل, یہ کوئی بھی کورٹ جس نے کانوکٹ کر دیا, اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اگر اس کو فائنلائز کر دیا اور فائنل آرڈر دے دی ہے اس کی کنوکشن کا, تو وہ پریزیڈنٹ کو رحم کی اپیل, مرسی کی اپیل کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از کالڈ کہ جہاں پہ ویئر جسٹس اینڈس مرسی بگینس, تو جس کی وجہ سے انصاف کی تو امید یہ نہیں رکھی جا سکتی, کیونکہ انصاف تو یہی ہے کہ اس کو سزا سنائی جائے اور سزا پہ امپلیمنٹیشن ہو. بٹ مرسی سے اس کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکے, پارڈن کر سکے, یا اس کی سینٹینس کو ریمٹ کر سکے, یا پھر اس کی سینٹینس کو ریپرائیو کر سکے, کم کر سکے, یا ریڈیوس کر سکے, ٹوٹلی معاف کر سکے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پریزیڈینشیل پارڈن کا کہ آپ کانوکٹ نہیں ہو, آپ کے اوپر جو ہے قاتل کا یا پھر جو بھی آپ کے اوپر جو الزام تھا وہ آپ دھل گیا. الزام نہیں دھلا لیکن اس کی سزا آپ کو نہیں ملے گی. یو ول بی criminal but you won't be getting punishment for the crime which you did. جی بالکل, آپ کو اس کی معافی مل جائے گی, آپ کو سزا نہیں ملے گی, لیکن یہ آپ کے اوپر سے جو کرمنل کا یا کرمنل سینکشن کا جو کرمنل جو چارج لگے ہے کرمنل, اس کا دھبا آپ کے اوپر سے کبھی ریموو نہیں ہوگا پریزیڈینشیل پارڈن کے تھرو. لیکن ہماری کنٹری وچ از نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا وہ اسلام کے تحت بنے گا. اگر ہم اس پریزیڈینشیل پارڈن کو اکارڈنگ ٹو اسلامک رول دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگینسٹ ہے اسلامک قوانین کے مطابق؟ سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتانا ہے, جو آرٹیکل 2A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا, جو کہ کہتے ہیں کہ ایوری رول ان دا ایوری لا ان دا کنٹری ہیز ٹو بی ان کانسوننٹ ود اسلام اینڈ دا اسلامک پرنسپل prescribed in Quran and Sunnah. ٹھیک ہے, اس جو یہ آرٹیکل 2A کی پروویژن ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سپرا کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے کہ جو بھی آرٹیکل 2A کی جو پروویژن ہے اور کوئی اور پروویژن ہے جو اسی کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہے, وہ دونوں آپس میں اگر اختلاف میں آئیں گی تو دونوں ان افیکٹ ہوں گی, اور جو آرٹیکل 2A ہے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے سپیریئر نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں پروویژنس جو ہیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں, سیم کانسٹیٹیوشن میں مل رہی ہوں, اور ان دونوں کا ایکول اسٹیٹس ہے, دونوں کی ایکول اسٹینڈنگ ہے, کوئی بھی ایک پروویژن دوسرے سے ابو اسٹینڈ نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جتنی پروویژنز ہیں اگر وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں, ان کا اپنا ایک سیپریٹ اسٹیٹس ہے. اس لیے یہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 45 ہے, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگینسٹ اسلامک
اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اسلامک لاء کے اگینسٹ تو یہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ اسلامک لاء کو وائلیٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے تو صرف وارثان جو ہوتے ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں جو ہے نا شریعت کورٹ میں, سپریم کورٹ میں بہت زیادہ اپیلز گئیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ از وائلیٹو آف اسلام. اور اس کے علاوہ جو ہے سی آر پی سی میں کچھ پروویژنز ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اختیار دیتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے ایکیوزڈ کو, کانوکٹ کو جو ہے اس کی سزا کو کم کر سکے یا پھر اس کی سزا کو ختم کر سکیں یا اس کی سزا کو کسی اور سزا سے تبدیل کر سکیں. اور یہ سارے کی ساری پروویژنز کا جو ہے نا سپریم کورٹ میں اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈفرینٹ کیسز میں ریویو ہو چکے ہیں. ان ساری پروویژنز کی لیگیلٹی کا کیس چل چکا ہے. اور اس سلسلے میں شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اپنی ڈفرینٹ کیسز میں ہولڈ یہ کیا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے نا ایکیوزڈ کو معاف کرنے کا, کانوکٹ کو معاف کرنے کا, اس کی سینٹینس ریڈیوس کرنے کا, وہ اختیار وہ صرف اگر قتل کا کیس ہے تو اس کیس میں صرف تبھی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے جب تک ان کے پاس اس کے وارثان کی اجازت ہے. اگر ایک قتل کا کیس ہے اور ایک سزائے موت معاف کرنی ہے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نے تو ان کو وارثان کی اجازت لینا ضروری ہے, ادروائز وہ معاف کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے ان کی سزا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے پریزیڈنشل پارڈن کی تو اس پہ سیکشن 50 ہے پی پی سی کا, وہ کہتا ہے کہ جو سی آر پی سی کی پروویژنز ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو, اور یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کی ہیں تو ان کا کوئی تعلق نہیں. تو اس کی لیگیلٹی بھی لیکن شریعت کورٹ نے ریویو کی تھی. تو شریعت کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ نہیں جاتی, کیونکہ اسلام میں جو قبیلہ ہے, قبیلے کا سردار ہے. اسلام میں پہلے کانسیپٹ تھا اکیلا, اکیلا مینس ٹرائب, جو آپ کا اکیلا ہے اس کے سردار کے پاس اختیار ہے, جو آپ کے اہل سردار ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کے قبیلے میں سے اگر کسی بھی بندے کا قتل ہوا ہے تو وہ قتل معاف کر سکتے ہیں. وہ کیونکہ جو قبیلے والے ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں, آپ کی فیملی کے بعد جو آپ کا وارث ہوتا ہے وہ آپ کے قبیلے والے ہوتے ہیں, آپ کے جو ہیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے قبیلے والے ہوتے ہیں. کیونکہ اب قبیلے کا اکیلا کا کانسیپٹ نہیں ایگزسٹ کرتا, بیکاز آف وچ آور اسٹیٹ از آور ٹرائب. جو ہم سارے اسٹیٹ کو ہماری وارث ہے, ہمارے گھر والوں کے بعد وارثان کے بعد جو ہمارا وارث ہے وہ ہماری اسٹیٹ ہے. تو ہماری اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے ہو از دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ, ہی ہیز اے پاور, ہی ہیز اتھارٹی کہ وہ ہمارے قبیلے کے بہاف پہ جو ان سے ہم کسی بندے کے قاتل کو معاف کر سکے وداؤٹ گوئنگ انٹو دا کانسیپٹ آف قصاص اینڈ دیت. وہ معاف کر سکتا ہے کس سچویشن میں, فار دا بیٹر انٹرسٹ آف پبلک. تو اسلام میں یہ سردار, اہل سردار کے پاس اختیار تھا کہ وہ جہاں دیکھیں کہ یہ والا معاف کرنے میں زیادہ بہتری ہے, پبلک انٹرسٹ ہے, ہارمونیس سوسائٹی پیدا ہوگی, تو وہاں پہ وہ معافی دی جا سکتی. میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا پریزیڈنشیل پارڈن اگر کوئی پریزیڈنٹ کسی کو دیتا ہے اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں؟ نہیں, پریزیڈنشیل پارڈن کی بالکل بھی کوئی ریویو نہیں ہے, کوئی دس از دی لاسٹ آپشن, اس کا کوئی ریویو نہیں ہے اور نہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہو. جی بالکل نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اگر اس پہ کوئی ہم بات کریں کسی کیس لا کی جو ہمیں آپ بتانا چاہیں ریسنٹلی یا پاس میں کوئی انٹرسٹنگ کیس لا پریزیڈنشیل پارڈن پہ؟ پریزیڈنشیل پارڈن میں بہت زیادہ کیس لا ہے, لیکن ایک انٹرسٹنگ ہے یہ کہ اگر پریزیڈنٹ نے کہا ہو کہ میں پریزیڈنشیل پارڈن ہوں گا, اگر میں گورنمنٹ میں آ گئی, اگر میری حکومت آ گئی, یا ان کی پارٹی نے کہا ہو کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم پریزیڈنشیل پارڈن دیں گے یا اگلے مہینے ہم سارے جو قیدی ہیں ان کو معاف کر دیں گے. لیکن جب بات آئے پریزیڈنشیل پارڈن کی اور آرڈرز پہ سائن کرنے کی تو انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. تو اس سچویشن میں کورٹ میں کیس کیا ہو اور کورٹ نے کہا بھائی انہوں نے تو ہمارے ساتھ غلط زبانی کی, انہوں نے کہا تھا ہم معاف کر دیں گے, بٹ دس ڈڈنٹ ہیپن ان ریالٹی اینڈ دے ڈڈنٹ سائن آور مرسی پٹیشنز. تو کورٹ نے کہا کہ پریزیڈنٹ از ناٹ باؤنڈ ٹو ایکسرسائز دا پریزیڈنشیل پارڈن ایز کمیٹڈ. تو ان کی مرضی, وہ کیونکہ یہ سب ہے مرسی, اس کا جسٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مرسی سے تعلق. یہ پریزیڈنٹ کی مرضی ہے کہ وہ پریزیڈنشیل پارڈن دیتا ہے یا نہیں دیتا. جی بالکل, ایک یہ بات ہے وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, یا it's solely on the president or he has to act on the advice of prime minister and his cabinet basing on his powers under constitution. تو یہ جو آرٹیکل 45 کے تحت presidential pardon exercise ہوتا ہے, یہ president اپنی
کانسٹیٹیوشنل پاورز کے انڈر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا میرے خیال سے لاسٹ ٹائم جو پریزیڈنشیل پارڈن لیا گیا ہے وہ آصف علی زرداری نے لیا تھا اپنے دور میں, تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. وہاں پہ تقریباً جتنے قیدی تھے ان سب کو میرے خیال سے پریزیڈنشیل پارڈن دے دیا گیا تھا مرسی پوزیشن پہ. پریزیڈنشیل پارڈن صرف ان کو دیا جا سکتا ہے جن کی ڈیتھ سینٹینس کنفرم ہے. تو کیونکہ یہاں پہ سیشن کورٹ سیشن جج جب ایک ڈیتھ سینٹینس پروناؤنس کرتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی کنفرم بائی ہائی کورٹ بائی دا ٹو ججز آف ہائی کورٹ. ادروائز جو سیشن جج نے جو سینٹینس پاس کی جاتی ہے اس کو جب تک وہ کنفرم نہیں ہوتی تب تک وہ سیشن ایگزیکیوٹ نہیں کی جا سکتی ڈیتھ سینٹینس. تو اگر سیشن جج نے ایک سیشن کورٹ کے تھرو اگر ایک بندے کو ڈیتھ پینلٹی ملی ہے تو اس پہ پریزیڈنشیل پارڈن کام نہیں کرے گا. صرف جہاں پہ آپ کی ڈیتھ سینٹینس کنفرمڈ ہے اونلی دیئر ان دس سچویشن پریزیڈنشیل پارڈن پریزیڈنٹ جو ان سے اپنی پاورز کے تحت معاف کر سکتا ہے, ادروائز ناٹ. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے پریزیڈنشیل پارڈن کو ڈسکس کیا اور ہم اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشنل لاز ہیں ان کو اور بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. اسٹے ود اس فار مور. تھینک یو سو مچ.